یہ جو ہم نے مختلف ٹرمز یوز کیں، درد، بصیرت، امید، ساخت، پیش رفت، مقصد، کیا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے؟ دیکھیے یہ سیکوینس ہے ایک. ٹھیک. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درد، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، درد پیدا ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے جو اپنے پیارے کے بارے میں کسی کو ہوتا ہے. درد پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ بدنامی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں مریض کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے. تو درد ان کو لے کے آتا ہے علاج کے دروازے پہ. اور جب یہ سفر وہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ایک روشن مستقبل نظر آنے لگتا ہے. جو ہی انہیں روشن مستقبل نظر آنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ محنت کرنے کے لیے، کچھ سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ قدم ملا کے تو چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں بصیرت جو ہے اس کا کردار آتا ہے کہ اب آپ کو امید بھی پیدا ہو گئی، آپ نے گول بھی سیٹ کر لیا، آپ نے پرپس بھی طے کر لیا. تو اب آپ کس طرح سمجھداری سے کسی منصوبے پر قدم بہ قدم عمل پیرا ہوں گے. پھر ایک سٹرکچر بھی چاہیے کہ کوئی ڈھانچہ جس میں ڈاکومنٹیشن ہو باقاعدہ کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. جیسے کوئی اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے تو اس کے پوائنٹس کبھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ حالات ہوتے ہیں. تو یہ جو اسٹرکچر ہے اس سے جڑے رہنا. اور پھر یہ علم جو ہے جسے نشے کی بیماری سے بحالی کا علم کہتے ہیں، یہ دو طرح کا ہے. ایک یعنی ماہرین کے لیے علم آگے آتا ہے، ہر سال نئی نئی کتابیں، نئی نئی ریسرچز ہوتی ہیں اور سارا علم جو ہے وہ ماہرین تک پہنچتا ہے. لیکن نشے کی بیماری کا ایک علم وہ بھی ہے جس کا تعلق خود مریض سے، اس کے اہل خانہ سے اور اس کے چاہنے والوں سے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈائبٹیز کی بیماری کا ایک علم وہ ہے جو ڈائبٹالوجسٹ کے لیے کارآمد ہے، اور ڈائبٹیز کی بیماری کا ایک علم وہ ہے جو ڈائبٹیز کے مریض کے لیے اور اس کے فیملی ممبرز کے لیے کارآمد ہے، تاکہ وہ اچھا علاج کرنے میں اپنے معالج کی مدد کر سکیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں معالج سنگل ہینڈڈلی کچھ نہیں کر سکتا. اس سے فیملی کی اور مریض کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں کسی بھی بیماری کا علاج کرتے ہوئے انہیں خدا یاد نہیں آتا، تو نشے کی بیماری کے علاج میں باقاعدہ سرکاری طور پر باقاعدہ پروٹوکول میں یہ شامل ہے کہ آپ کو خدا کو شامل کرنا پڑے گا. جب بھی کوئی ان مشکلات کا ذکر کرتا ہے امریکہ میں جو کسی کو نشے سے نجات میں پیش آ رہی ہوتی ہیں یا نشے کے علاج میں پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو انہیں مشورہ دیا جاتا ہے پٹ گاڈ انٹو اٹ. اور وہ جو 12 اسٹیپ پروگرام ہے جو نشے کے علاج کا لازمی جزو ہے امریکہ کی معیاری ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں، اس میں 12 قدموں کا یہ جو پروگرام ہے اس میں کم از کم 6 قدموں میں خدا کا ذکر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ. یعنی آپ اپنے اندر خدا کا ایک ایسا تصور بنا لیتے ہیں جو آپ کو مہربان لگتا ہے، جو فضل کرنے والا لگتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے. اور ایک پیار کرنے والے خدا کا تصور جب آپ اپنے اندر بسا لیتے ہیں اور کسی مشکل کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو مشکل پھر اس قدر مشکل نہیں اس کے علاوہ لگتی. کسی بیماری میں یہ ذکر نہیں ہے. امریکہ میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ آنکولوجی میں کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہو، یا ڈائبٹیز میں کر رہا ہو، یا دل میں اسٹنٹ ڈالنے والے کہہ رہے ہوں. امریکہ میں کسی بیماری میں انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے بھی نہیں کہا جاتا. کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے، اچھا بننا ہے بنو، نہیں بننا نہ بنو، ہم نے اسٹنٹ ڈالنے ہیں ڈال دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری کا جو پروٹوکول ہے یا جو علاج ہے جو ساری دنیا میں امریکہ سے ڈسینڈ کرتا ہے، اس کا لازمی جزو ہے کہ نشے کی بیماری سے نجات کرنے کے لیے 3 پارٹیوں کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. پہلی پارٹی جنہیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے وہ خود علاج کرنے والے ہیں. دوسری پارٹی جنہیں اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے وہ مریض کے اہل خانہ ہے. اور تیسری پارٹی جسے اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے وہ خود مریض ہے. لیکن سب سے پہلے ہم مریض سے توقع نہیں رکھتے. بالکل.
سب سے پہلے ہم معالج سے تو رکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کی بیماری کا علاج کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں جنہیں ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز کہتے ہیں, اگر ان میں آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو بے شک وہ اپنے ہاتھ دھو لیں, انہیں نشے کے علاج میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. تو جب علاج کرنے والے خود آنیسٹ ہو جائیں, ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں, اور 12 قدموں کا جو پروگرام ہے جو خدا کی مدد کا ذکر بار بار کرتا ہے, جو کریکٹر ڈیفیکٹس کو درست کرنے کا ذکر کرتا ہے, جس میں کسی الجھن کی صورت میں ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ خود ہمیں خدا بتا دے کہ وہ کیا چاہتا ہے, اور جب ہمیں خدا ہمارے شعور میں بتاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو پھر ہم اسی پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور جو اس میں ایک روحانی بیداری کا پہلو ہے, یہ سب سے پہلے نشے کی علاج گاہ میں آتی ہے. جب روحانی بیداری آ جاتی ہے, کریونگز ختم ہو جاتی ہے اور ہوس ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ پیغام 12 قدموں کا پیغام یا نشئی رویوں سے نجات کا جو پیغام ہے, آپ ان لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ جو اب بھی تکلیف میں ہیں, اگرچہ خود آپ اپنی زندگی میں انہی پہ عمل پیرا رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس بیماری میں جو سب سے بڑی اینٹی بایوٹک ہے وہ اچھا انسان بننا ہے. جی بالکل. اس بیماری میں آپ کو بہت قیمتی ادویات کی ضرورت نہیں پڑتی. اس بیماری میں آپ کو کوئی ٹیکے لگوانے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی آپریشن, نہ کوئی چیڑ پھاڑ, اور نہ کوئی پلاسٹر. صرف یہ اچھا بننے کا سفر ہے جو کہ آپ کو نشے کی بیماری سے صاف نکال کے باہر خوشحالی کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے. اور